بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لگاتے، ان کے پاس وسیلہ ہی نہیں ہے اور یہ بغیر وسیلے کی جنت میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا میں وسیلہ ضروری ہے، اور کس کا وسیلہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم کہتے ہیں کہ وسیلہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم وہ وسیلہ مانتے ہیں جو خود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہم 3 وسیلے مانتے ہیں، ہم تین وسیلے مانتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے مانگنا، اسألک بکل اسم ہوا لک، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو ہم اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہم اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں نے فلاں دن نیکی کی تھی، اگر تیرے نزدیک اس نیکی کی کوئی قیمت ہے، تیرے نزدیک کو مقبول ہے، اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، یہ جائز ہے۔ 3 لوگ غار میں پھنسے تھے، انہوں نے اپنی اپنی نیکیوں سے کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے باہر نکال دیا۔ قصہ بتایا کس نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب جائز ہے، اگر غلط ہوتا تو بتاتے ایسے تم نہیں کرنا، نہیں بتایا آپ نے، بلکہ نکلے، اللہ نے نکالا ان کو اس وسیلے سے باہر۔ تو دوسرا وسیلہ اپنی نیکیوں کا ہے۔ تو کوئی آدمی یوں کہے، اے اللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ کیونکہ اتباع کرنا کس کا عمل ہے؟ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا عمل ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر نبی کی اتباع کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے عمل؟ وہ خود کر رہا ہے، تو اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی کہے، اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتا ہوں، میں اس محبت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، جائز ہے کہ حرام ہے؟ کیونکہ محبت کس کا عمل ہے؟ تو اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں بول سکتا آدمی، اے اللہ میں تیرے نبی کی محبت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو میں محبت کرتا ہوں۔ ہاں، کسی دوسرے کے وسیلے سے دعا کرنا ہمارے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 3، کسی نیک انسان کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن کیسا؟ اب کوئی آدمی آدھی بات لے کے بھاگے نہیں، لوگوں کو صبر ہی نہیں رہتا، آدھی بات لیے کینچی سے کاٹے بھاگے، پورا سنو۔ ہم کسی نیک انسان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، لیکن کیسا؟ اس کے پاس جاتے ہیں، یا اس کو فون کر کے بولتے ہیں، یا اس کو خط لکھ کے بولتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو۔ ایسا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ تو کسی نیک انسان سے دعا کی گزارش کرنا، اس سے دعا کروانا، کیا ہوا؟ یہ وایا ہوا نا، اس کے تھرو ہوا، تو ایسے تھرو ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن کون سا نیک انسان جس کو لوگوں نے دفن نہ کیا؟ ہاں، اس لیے میں جن کی موت ہوئی ہو نہیں ہو، جو وفات پائے ہوں، جو زندہ ہو نہ، وہ لوگ تو زندہ ہی ہیں، وہ لوگ قبر میں، کیونکہ جس کو لوگوں نے دفن نہیں کیا۔ یہ کیسا ایک دم اچھی ڈیفینیشن ہے، اس میں آ جاتے سب، وہ زندہ ہے نہیں ہو بات کی بات ہے، دفن کیا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی نہیں، کوئی ثبوت نہیں اس کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب مدینہ میں قحط پڑتا، قحط سوکھا، استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی دعا، جس کو استسقاء کہا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں بارش کے لیے، تو کس سے کرواتے تھے استسقاء؟ عباس ابن عبد المطلب۔ عباس ابن عبد المطلب کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ تو بارش کی دعا عباس ابن عبد المطلب سے کرواتے تھے۔ فقال، حضرت عمر نے کہا، کیا کہا؟ اللہم، اے اللہ، انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم پہلے تیرے، کنہ ماضی کے لیے آتا ہے، کنہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسا کرتے تھے، یعنی کب؟ پہلے۔ اے اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
پانی کی دعا کرتے تھے، آپ کے وسیلے سے دعا پہلے کرتے تھے. وہ انا، ابھی پہلے کننا تھا، اب کیا ہو گیا؟ انا. کننا یعنی تھے، انا یعنی ہیں. وہ انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا. اے اللہ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے، یعنی ان کے ذریعے بارش کی دعا کروا رہے ہیں. اے اللہ ہم پر بارش برسا دے، ہم کو پلا دے پانی. فاسقنا یعنی ہم کو سیراب کر، بارش ہم پہ برسا. صحابی کیا کہتے ہیں؟ حضرت انس فیسقون. تو ان کے ایسا کہنے سے اور ان کے استسقاء کرنے سے کیا ہوتی تھی؟ پھر بارش ہوتی تھی. یہ امام البخاری نے کتاب الجمعہ میں ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر کیا ہے؟ 1010. بہت آسان ہے، 10 بس. تو اس میں کیا ثابت ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وسیلہ لینا ہوتا تو کیا نام بعد میں ختم ہو گیا اور ہمارے زمانے میں آ گیا؟ کیا حضرت عمر نہیں کہہ سکتے تھے اے اللہ پہلے بھی ہم تیرے نبی کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، ابھی بھی ہم تیرے نبی کے نام کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں کہہ سکتے تھے؟ ایسا کیوں؟ لوگ بولتے پہلے اور بعد میں فرق کیا ہے؟ ہم بولتے فرق صحابہ سمجھتے تھے. پہلے ہم کس کے وسیلے سے کرتے تھے؟ اور ابھی نبی بڑے کیا نبی کے چچا بڑے؟ عمر میں بڑے چچا ہو سکتے ہیں، لیکن مرتبے میں کون بڑے؟ محمد رسول اللہ. سارے نبیوں کے سردار ہیں بھائی، نبی ہیں وہ، صحابی ہیں. تو بڑے کو بڑا وسیلہ چھوڑ کے چھوٹا وسیلہ لیں گے صحابہ. اور حضرت عمر جیسا انسان، اتنی دین کی گہری سمجھ رکھنے والے کہ اللہ نے عمر کے دل اور اس کی زبان پر حق جاری کیا ہے. یہ حق بول رہے کہ باطل بول رہے ہیں؟ حق بول رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں پہلے نبی کے وسیلے سے کرتے تھے، اب چچا کے وسیلے. کیوں؟ نبی کی وفات ہو چکی ہے، اب نہیں. اب ان کی وفات ہوئی. دوسرے بھی تو ایک چچا تھے، ان کا نام کیا ہے؟ حمزہ رضی اللہ تعالی ہے کہ نہیں؟ صالح بڑے کہ شہید بڑے؟ شہید بڑے. تو حضرت حمزہ شہید ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی قبر پہ جا کے بولے بارش برساؤ، نہیں کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ چھوڑا، آپ کے شہید چچا کا وسیلہ چھوڑا. اور حضرت عمر نے یہ کب کیا ہے؟ ہم روایت میں غور کریں سب مل جاتا ہے. یہ کون سے دور کی بات ہے؟ حضرت عمر کی خلافت میں. تو صدیق کی قبر بھی تو ہے. نبی، صدیق، شہید، تین ٹاپ لیول ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیکنڈ لیول پہ کون ہے؟ صدیق اکبر ابوبکر صدیق، تھرڈ شہید کون؟ حمزہ رضی اللہ. تینوں کو وسیلہ چھوڑ دیا. یعنی ان کو معلوم نہیں تھا کہ کون بڑا ہے؟ نعوذ باللہ. ان کو سب سے اچھا معلوم تھا، ان کو دین معلوم تھا کیا ہے. وہ دل پہ نہیں چلتے تھے، وہ دین پہ چلتے تھے. ان کو معلوم تھا، پہلے نبی کا چلتا تھا کیونکہ نبی سے دعا کرواتے تھے. اب دعا کروانے کے لیے لوگ بولتے ہیں کہ ہم سے دعا کرواتے ہیں، مانگتے نہیں. ٹھیک ہے، قبر پر جا کے نہیں بول سکتے اللہ کے رسول بارش کے لیے ذرا دعا کرو نا. بول سکتے تھے کہ نہیں؟ بولے کیا؟ نہیں. کہا اللہ ہم پہلے نبی سے وسیلہ اختیار کر کے آپ سے دعا کرواتے تھے، اب آپ کے چچا کیونکہ یہ حیات ہمارے بیچ میں بزرگ ہستی ہیں، تو پھر ان کے لیے ان کو آگے بڑھا کر ان کے ذریعے بارش کی دعا کروائی جاتی تھی. تو یہ فہم صحابہ بہت ضروری ہے. اور لوگ بولتے صحابہ کو نہیں مانتے. یہ کیا ہے؟ ہم جھگڑا ہوا تو صحابہ کو مانتے، بولتے بتاؤ صحابہ ایسا بولتے تھے. تو یہ فہم صحابہ ہے، یہ بہت اہم چیز ہے ہمارے ہاں پر. یہ امام البخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر صحابہ نے آپ کا وسیلہ نہیں لیا تو ہم کیوں لیں؟ کیوں نہ ہم صحابہ کے راستے پر چلیں. اور حضرت عمر نے ایک کونے میں اکیلے میں چپکے سے جملہ بولے کیا؟ کہاں بولے؟ استسقاء میں کیا کیا جاتا ہے بتائیے؟ کتنی پبلک رہتی ہے؟ 4 آدمی، پورا مدینہ جمع ہوتا اس میں. اور استسقاء میں
عورتیں بھی, بچے بھی, بلکہ بعض اوقات جانور بھی نکالتے ہیں, مویشی, اللہ پلا پانی ہم کو. یہ اتنا بڑا مجمع ہے, صحابہ جمع ہیں اس میں پورے. ایک صحابی نے بھی نہیں کہا نبی کا وسیلہ چھوڑ کے چچا کا, نبی کا کرو, بڑے کون ہیں, نبی کو بھول گئے. کسی نے کہا معلوم ہے یہ اکیلے حضرت عمر کا عقیدہ ہے, کس کا ہے, سارے صحابی کا. اور حضرت عمر نے وہاں پر بتایا پہلے ایسا چلتا تھا اب ایسا چلے گا, اور سب نے اس پر اعتراض کیا کہ نہیں کیا, کیا نا کہ نہیں کیا, سب نے مانا. معلوم ہے اس پر کیا ہے, صحابہ کا اجماع. ہم ایسے اجماع کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھتا فرمائیں. یہ ہمارے دو موضوع ہو گئے, اس کے بعد تیسرا موضوع ہم شروع کریں گے, تھوڑا وقت